حسین نجفی صاحب آپ مدینہ منورہ ان سے التجا ہے وہ تشریف لائیں اور باعث حسنت سے آپ کو مستفیض روائیں. آپ درود پڑھیں محمد آل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد والصلاة والسلام علی یعصوب الدین صاحب السیف ذو الفقار وقائد الغر المحجلین وراجع الحق وشارع الحق وشرع الحق والحق بالحق وحقیقت الحق وصدر الحق وفطر الحق وحیات الحق وراس الحق وعین الحق امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب والصلاة والسلام علی سیدۃ نساء العالمین بنت نبی الرحمت الکریم والصلاة والسلام علی نبی التوحید حجۃ اللہ الی الخلق طیبین الطاہرین المعصومین وجميع الأنبياء والمرسلين وأوصياء الرسل والصلاة والسلام على حجة الله آية الله العظمى بقية الله صاحب العصر والزمان. أما بعد فقد قال الله تعالى سبحانه في السورة الفاتحة بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین. صلی حسین بلا شبہ عبد خدا ہے، لیکن ایسا عبد جو کرتا خدائی ہے، بلکہ اس کی عبدیت کا ایک اور پہلو بھی ہے، اور وہ یہ کہ یہ ایسا عبد جس کے بغیر خدا بھی خدائی کو پسند نہیں کرتا. حسین ایک پورا فلسفہ حیات ہے، حسین ایک پورا صحیفہ خدا ہے، حسین رسالت کی وہ فرا ہے کہ اگر یہ نہ ہو تو رسالت پھل پھول نہیں سکتی تھی، کیونکہ رسالت ایک انقلاب لائی تھی، اور اس کا رد انقلاب حسین ہے کہ اگر حسین کربلا برپا نہ کرتے تو یقین جانیے انقلاب رسول خدا نظر بھی نہ آتا، کیونکہ جو تخت پہ بیٹھ گیا تھا وہ کہہ رہا تھا نہ وحی آئی، نہ نبی تھا، نہ رسالت تھی، نہ جبریل آیا، یہ تو حکومت کا ایک ڈھونگ تھا. اگر حسین نہ آتے تو اس عقیدے کا تحفظ کیسے کیا جا سکتا تھا جو رسول خدا نے انسانیت کو دیا تھا. یعنی انسانیت اگر حسین کے اوپر ساری زندگی بیٹھ کے سوچتی رہے کہ آخر یہ مسیحا کیا تھا تو اسے بالکل سمجھ میں نہیں آئے گا، کیونکہ حسین ایک طلسماتی سچ ہے، کیونکہ حسین نہ گھٹتا ہے نہ کم ہوتا ہے، نہ بڑھتا ہے نہ گھٹ ہوتا ہے. حسین سچ کی طرح ایک اٹل حقیقت ہے. میں نے سورہ فاتحہ کی پہلی آیت کو آج کی رات کے لیے عنوان قرار دینے کی جسارت کی ہے. اللہ کہہ رہا ہے اے میرے رسول، میرے قرآن کا افتتاحیہ ہے،
الحمدللہ رب العالمین، ہم حمد کرتے ہیں تمام کی تمام رب العالمین کی۔ یہی شاید ترجمہ ہر جگہ موجود ہے کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو عالمین کا رب ہے۔ اچھا تو پھر اب اور تو کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں، کیونکہ ہم الحمدللہ کہہ کے ہم نے تمام تعریفیں کر دیں، اب اللہ کی حمد ختم۔ یعنی کیونکہ ترجمے میں میرے بھائی آپ نے لکھ دیا ہے کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، تو آپ کو پتا ہے کہ تمام کتنی ہوتی ہیں؟ بھائی پتا ہے کہ علم ہے کہ تمام کتنی ہوتی ہیں؟ اگر آپ کو علم ہے کہ اللہ کی تمام حمد ہو گئی ہے تو پھر ٹھیک ہے، اور اگر آپ کو پتا نہیں تو پھر کیوں لکھ دیا؟ اور اس میں کون سے لفظ کا ترجمہ تمام ہے؟ وہاں تو ہے حمد ہے، عالمین کے رب کے لیے حمد ہے، وہاں تو کوئی تمام کا کوئی صیغہ نہیں ہے، کوئی جملہ نہیں ہے، کوئی حرف نہیں ہے، تو میں کس کا معنی کروں؟ با محاورہ کے نام پہ آپ کتنی چیزیں لکھیں گے جو آپ کو پسند ہیں، وہ قرآن تو نہیں ہو سکتا نا، ترجمے ہو سکتے ہیں اپنی مرضی کے، وہ جتنے چاہے کوئی کر لے۔ تمام حمد ہے، تو معصوم سے کیوں نہیں پوچھ لیتے جناب؟ اتنی جو تکلیف ہو رہی ہے معنی کرنے میں، تو جن کے اوپر اترا ہے انہی سے پوچھو نا۔ تو امام سے امین سے پوچھا گیا، مولا اللہ نے جو آیت نازل کی ہے الحمدللہ رب العالمین، حمد ہے مع الحمد، مولا یہ حمد کیا ہوتا ہے؟ یہ کیا ہوتی ہے حمد؟ تعریف کے لیے اور بہت سارے لفظ موجود ہیں، یہ حمد کیا ہوتی ہے؟ تب علی نے اپنی طرف اشارہ کر کے کہا نحن حمدللہ، ہم محمد والے محمد اللہ کی حمد ہیں۔ سلامت رہیے، خدا آپ کو عزت سے نوازے۔ خدا آپ سلامت رکھے، آپ کا آنا مبارک ہو، مولا راضی ہو جائیں، سیدہ طاہرہ راضی ہو جائیں۔ کہا حمد محمد والے محمد ہیں، تو تمہیں کب تک چھپاؤ گے؟ سیدھا سیدھا لکھ دو نا، جب حمد کے معنی کا نہیں پتا۔ تو جو معصوم نے کہا، جیسے آیت ہے کل شیء احصینہ فی امام مبین، یاسین کی آیت مبارک ہے، ہر شے کا احصاء امام کے پاس ہے، امام مبین کے پاس، تمام کتابوں کی، ملت اسلام کی کتاب، شیعہ سنی کی۔ نفرت کرتا ہوں میں ایسی تفریق کی جو ملت رسول میں تفریق بن جائے کہ شیعوں کی کتاب اور ہے اور سنیوں کی کتاب اور ہے۔ نہیں بھائی، ملت اسلام کی کتابوں میں موجود ہے کہ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو ایک ہستی کھڑی ہوئی، انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ امام مبین انجیل ہے؟ رسول نے کہا نہیں۔ کہا مولا تورات ہے؟ کہا نہیں۔ کہا اچھا یہ زبور ہے؟ کہا نہیں۔ کہا مولا قرآن ہے؟ رسول نے کہا نہیں۔ کہا مولا تو پھر امام مبین کون ہے؟ اچانک نظر اٹھی اس دروازے کی طرف سے جدھر سے وجہ اللہ نے طلوع کرنا تھا۔ ادھر نظر کی، ادھر وجہ اللہ طلوع ہوا، دیکھ کے فرمایا سنو یہ علی، یہ جو آ رہا ہے، یہ جو آ رہا ہے یہ ہے امام مبین۔ اب امت نے پوچھا تھا رسول سے امام مبین کا معنی، اور رسول نے کہا علی، امام مبین کا معنی علی۔ تو اب تمہیں خطرہ کیا ہے؟ تم نے وہاں امام مبین کی جگہ کوئی اور لفظ استعمال کر لیا، جبکہ رسول نے معنی بتا دیا تھا کہ امام مبین کا معنی علی ہے۔ تو اب آیت کا ترجمہ کرو نا، کل شیء احصینہ فی امام مبین، ہر شے کا علم ہے علی کے پاس۔ کس بات کا ہے خوف؟ کس بات کا ہے خوف؟ نہیں ہے، لیکن ایک بات یاد رکھنا،
علی کے فضائل سے دشمنی اور بغض علی سے نہیں ہے، محمد سے چلانا ہے۔ میرے ساتھ چلنے کی کوشش کریں مجھے کچھ کہنے کے لیے، آج دوسرے دن مجھے کچھ کہنے دیجئے، میں کہہ جاتا ہوں آپ بعد میں بولتے ہیں، میرے ساتھ چلیے۔ کیا بات ہے کہ آپ کو پتہ نہیں اپنے مولا کا کہ آپ کے مولا کی شان کیا ہے؟ مجھے کو بتانے کی ضرورت تھوڑی ہے، یہ تو مومن بنا ہی علی کی ولایت کی تجلی سے ہے۔ اس سے سمجھانے کی ضرورت نہیں، لیکن اب میں ایک اور پہلو پہ گفتگو کروں۔ قرآن مجید کتنے پاروں کا ہے یہ تو یاد ہوگا نا، یہ تو بات تو بولنے کی ضرورت نہیں نا۔ 30 قرآن مجید کوئی آپ کا امتحان نہیں لے رہا، میں تو گزارشات پیش کرنا چاہ رہا ہوں کچھ تاکہ آپ کی فکر اس طرف ہو جائے۔ 30 پارے امت متفق، اور ہم نے یہاں اقرار بھی لے لیا کہ پارے کتنے ہیں، سب نے کہا 30۔ اچھا، لیکن میں جب تاج کمپنی کا یا مولانا فرمان کا یا مقبول کا یا کسی بھی کمپنی کا چھپا ہوا جب میں قرآن کھولتا ہوں تو مجھے دھچکا لگتا ہے کہ 30 پارے، پہلا پارا شروع ہو رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم، لیکن میں اس سے پہلے دیکھتا ہوں کہ 30 پاروں سے پہلے ایک سورہ حمد کھڑی ہے، وہ کسی پارے میں نہیں ہے۔ تم تو کہہ رہے تھے 30 پارے۔ ذکر سے مجھے ضرورت نہیں ہے کہ میری کوئی تعریف کرے، میری مولا نے جتنی تعریف کرانی تھی ساری دنیا سے کرا چکا، اور مومن کو اس بات سے غرض بھی نہیں ہوتی۔ مومن کو صرف غرض ہوتی ہے کہ میں ادھر علی کے فضائل پر ہوں، ادھر چہرہ کھل کے گلاب ہو جائے۔ ہاں، سینہ چوڑا کر کے سنا لوگ اپنے مولا کے فضائل، ڈرتے کس بات سے ہیں؟ فکر نہ کریں، کوئی شرک نہیں ہوگا۔ علی مبید و شرک ہے، شرک کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینکنے والا۔ اپنے مولا سے خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں، ورنہ کیا کرو گے؟ اگر مولا نہیں ہوں گے تو کیسے جیو گے، کیسے مرو گے؟ ہاں، مولا کو ہی تھامو، وہی حبل اللہ ہے، وہی اللہ کی رسی ہے، اسے مضبوطی سے تھام لیجئے تاکہ فرقہ واریت نہ ہو۔ اپنے ملک کی حفاظت کیجئے، اپنے ایجنسی اور اپنے فوج کی حفاظت کیجئے، ان کے لیے دعائے خیر کریں، ان بچوں کے لیے جو آپ کے لیے قربانیاں دے رہے ہیں اور آپ آرام سے بیٹھے حسین حسین کر رہے ہیں۔ لیکن آگے بڑھ جائیے، 30 پارے، لیکن یہ عام تو رفت بند کیجئے۔ آپ پتہ نہیں میرے مزاج سے اس روح سے واقف نہیں ہیں، مجھے خوشامد کی عادت نہیں، بند کیجئے یہ آنا، جہاں جگہ ملتی ہے۔ آپ کو کیا پتہ یہ جگہ کتنی مقدس ہے؟ جعفر شوستری ہمارے محدث اعظم ہیں، انہوں نے خصائص حسینیہ میں تحریر کیا کہ جہاں بھی حسین کی مجلس برپا کی جاتی ہے، اللہ اپنے فرشتوں سے کہتا ہے آسمان کو ہٹا دو اور ان کے اوپر حسین کا روزہ بنا دو۔ صاحب الزمان تم سے راضی ہے۔ اتنی دفعہ مولا کا نام لیا یعنی اتنے قرآن ختم ہوئے، اور کیا چاہیے؟ یہی تو ذکر علی و عبادہ، یہی تو رسول نے کہا تھا کہ علی کا ذکر عبادت ہے، من پاک ہو جاتا ہے، من پاک ہو جاتا ہے۔ بھئی میں نے تاریخ انبیاء میں دیکھا کہ جہاں جہاں شیطان کی دسترس تھی وہ وہاں آیا، نبی جا رہا بیٹے کو قربان کرنے اور وہ نبی کے سامنے آ گیا، کہا آپ میرا خواب سچ کرنے جا رہے ہیں، سوچئے تو صحیح یہ خواب ہے۔ نبی نے پتھر اٹھا کے دے مارا، پھر نبی کی بیوی کے پاس آیا، کہنے لگا وہ لے کے جا رہا ہے۔ بیوی نے اسے کہا وہ خواب دیکھتا ہے، بوڑھے ہو چکے ہیں۔ بیوی نے غور سے بات سنی، تب تک پتھر نہیں مارا جب تک وہ باتیں کرتا رہا، لیکن جب اس نے کہا نا بوڑھے ہو گئے ہیں، تب بیوی نے پتھر اٹھایا، کہا تو شیطان تو نہیں؟ اس نے کہا بی بی مجھے پہچانا کیسے؟ کہا جب نبی کے دماغ پر کوئی شک کرے
باقی سب بات تیری ٹھیک ہے، لیکن نبی کے دماغ پر جب کوئی شخص پتھر اٹھا کے دے مارا، وہاں سے ہٹے تو شہزادے کے سامنے آ گیا، آپ کو پتا ہے بابا قتل کرنے جا رہے ہیں، کہا تعمیل حکم کروں گا، تو کہیں شیطان تو نہیں نبی کے حکم سے مجھے پھیرنا چاہتا ہے؟ انہوں نے بھی پتھر مار دیا۔ یہاں ایک نبی باپ ہے، ایک نبی بیٹا، اور ایک نبی کی دلہن، اور ایک نبی کی ماں، یہ تین افراد ہیں، لیکن شیطان آگوشا ان کے سامنے آ کے اپنے بیان کرنے لگا، لیکن واحد کربلا ہے جہاں کئی مائیں ہیں، کئی بیٹے ہیں، کئی باپ ہیں، ایک دفعہ بھی شیطان کا گزر نہیں ہوا۔ تو یہ مجلس حسین ہے، یہاں شیطان داخل نہیں ہو سکتا۔ یہ بڑی بات ہے، یہاں آنے سے انسان کی فکر پہ لگے ہوئے داغ دھوئے جاتے ہیں، یہاں انسان کی روح اچھلی ہو جاتی ہے، کیونکہ یہ حسین کا ذکر ہے، حسین کا ذکر ہے، لیکن 30 پارے ہیں، سورہ الگ ہے۔ وہی سے بات چلی تھی، کبھی وہ حل ہو جائے مسئلہ تو کچھ آگے چلے، آپ نے کبھی اور نہیں، 30 پارے تھے، الف لام سے شروع ہے، والناس پہ ختم، سورہ حم، کہیں کوئی سازش تو نہیں ہوگی؟ ہاں، جیسے بسم اللہ چوری کر لی کسی نے مدینہ میں نماز پڑھائی اور بسم اللہ نہیں پڑھی، مدینے والے چپ نہیں رہے، نماز میں ہی کہنے لگے چوری کر لی تم نے بسم اللہ، کہا یہ ہر آیت میں تبرکن ہے، انہوں نے کہا نہیں، آیت کا حصہ ہے، سورہ کا حصہ ہے۔ تو کیوں بسم اللہ دور کی؟ کیونکہ پڑھانے والے کو پتا تھا کہ کسی نے کوفہ کے منبر سے کہا تھا انا نقطہ تحت الباب، بسم اللہ کی بے کی نقطے میں میرے فضائل چھپے ہیں، تو بسم اللہ دور ہو گئی۔ لیکن عجب ہوا، کہیں کسی کو یہ تو خبر نہیں تھی کہ حضور کا جب نکاح پڑھا ابو طالب نے تو ابھی قرآن نہیں اترا تھا، لیکن ابو طالب نے کہا الحمدللہ رب العالمین، کہیں اسی فوز میں تو یہ باہر نہیں۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ افتتاحیہ ہے الحمدللہ رب العالمین کا، عالمین ہے 18,000، بس اللہ محدود ہو گیا، بس 18,000 عالم بنا سکتا تو وہ بنا نہیں۔ بھائی معصوم نے کہا عالمین سے مراد جمادی چیزیں نہیں ہیں، یعنی جمادات، نباتات، حیوانات نہیں ہیں، مولانا نے فرمایا عالمین سے مراد ہر انسان ہے، ہر انسان اپنے اندر ایک عالم ہے، اور اللہ نے کہا، مولا کہتے ہیں کہ اللہ نے کہا میں رب ہوں عالمین کا، ہر انسان کے اندر جو عالم ہے، جو اس کے اندر کائنات ہے، میں اس کا رب ہوں، اس کا رب۔ اور ختمی مرتبت کے لیے آیت آئی وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، ہم نے عالمین کے لیے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا ہے، وہ تھا رب العالمین، یہ ہے رحمت للعالمین۔ تو اب جہاں جہاں تک اس کی ربوبیت کا اثر ہے، وہاں وہاں تک رسول کی رحمت کا اثر ہے، اور وہیں اس کے بعد جو مولا ہے اس کا اثر ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ رب العالمین ہے، رب العالمین ہے، رب العالمین ہے۔ تھوڑا سا آگے بڑھو تاکہ کچھ اور سفر طے کیا جائے۔ حسین ایک کرشمہ ہے اللہ کا، حسین ایک ہوش ربا داستان ہے، حسین ایک ایسی کہانی ہے جس کے ہر حرف میں توحید چھپی ہے۔
حسین کو پہچاننا ضروری ہے. کل عرض کیا تھا کہ دیکھنا پڑے گا حسین جب آسمانوں میں تھے تو کیسے تھے. یاد ہے نا کل کی باتیں کہ حسین جب زمین پر نہیں آئے تھے تو کیا تھا. تمہاری کتابیں بھری پڑی ہیں، میرے پاس بھی ہوں گی، کبھی خود بھی دیکھ لیا کرو، تمہیں مل جائے، تلاش تو کرو. ہماری کتابوں میں موجود ہے ملت اسلامیہ کی تاریخ میں کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ جنت اور حور و غلامان خلق ہوئے ہیں میرے حسین کے نور کی تجلی سے. ہائے جس جنت کے لیے مسلمان مرا جا رہا ہے وہ حسین کے چہرے کی تجلی ہے، حسین کے چہرے کی تجلی ہے. کمال ہے حسین کا. ابھی دنیا میں آیا نہیں لیکن جنت. اچھا سنو، اگر بھونڈی سی مثال ہے، ویسے میں نے بھی کسی سے سنی اور مجھے اچھی اسے ہی کہہ رہا ہے. وہ کہتا ہے رومال ہے میرا، اسے بنایا بنا کسی اور نے، اور جس نے بنا ہے نا وہ اس کا خالق ہے. جس نے رومال بنایا ہے وہ اس کا خالق ہے، لیکن کیونکہ اس نے مجھے دے دیا ہے اب خالق وہ ہے، مالک میں ہوں. خالق وہ ہے، مالک میں ہوں. اچھا میں نے رومال کو پھاڑا، 4 حصے کیے اور میرے سامنے جو بچے بیٹھے میں نے ایک کسی کو دے دیا، کسی کو دے دیا، کسی کو دے دیا، کسی کو دے دیا. اس پہ خالق کو کوئی اعتراض نہیں کیونکہ وہ مالک تھا. اس نے اس کے 4 حصے کر کے بانٹ دیے. اسی لیے جنت کا بے شک خالق اللہ ہے لیکن اس کا مالک حسین ہے. اب حسین چاہے تو ایک آنسو کے بدلے دے دے. مرضی ہے، لیکن افسوس کہ جنت تو اعمال پہ نہیں ملتی. اچھے عمل ہوں پر وہ یقیناً بطور مومن کرنے چاہیے، کیونکہ دنیا کی ہر نیکی حب علی ہے اور دنیا کی ہر برائی بغض علی. سمجھ رہا ہوں میں کیا کہہ رہا ہوں؟ میں یہ کہہ رہا ہوں جو بھی نیکی کرو نا وہ حب علی ہے، علی سے پیار ہے. تم نہ بھی چاہو تو بھی علی سے پیار ہے. ہاں مسئلہ ثواب کا ہے. لالچ پڑا ہوا نا سرشت میں انسان کو، تو وہ کہتا ہے ثواب ملے بہت، ہر چیز ثواب. اللہ کے لیے کچھ نہیں کرنا، ثواب ملے گا، ثواب ملے گا، ثواب چاہیے. لیکن آپ نے وہ مجمع اسماء القاب علی کا ترجمہ زین الدین کی ہوئی ہے، ویسے وہ اصل بھی میرے پاس ہے، کل لے آؤں گا. اس میں سے مجھے کچھ حدیثیں آپ کو سنانی ہیں، کل میں اپنے ساتھ لے آؤں گا. چلو اس بہانے آپ ایک کتاب سے بھی متعارف ہو جائیں گے کہ کوئی ہمارے ایک بڑا علمی خزانہ بھی پڑھا ہے، اس میں علی کے نام ہیں. اتنی موٹی کتاب ہے، اس میں علی بادشاہ کے اسماء ہیں اور حدیثیں ہیں فضائل کی، جو یہاں عربی میں ہے. میں کل لے آؤں گا، لبنان سے چھپی تھی، بیروت کی. کیا کہنے اس کے چاہتے ہیں؟ اس میں ثواب سے کے نیچے پہلا نام ہی ثواب لکھا ہوا ہے کہ رسول اللہ نے علی کو عادت دے کے فرمایا علی جلدی سے آؤ، اللہ نے مجھے وحی کیا ہے کہ اللہ نے تمہارا نام ثواب رکھا ہے. علی سے بھاگے تھے کہ ثواب ملے گا. خدا سلامت رکھے. اور آگے سے ثواب بھی علی ہی ہیں. کیسے گھیرا ہے اللہ نے روحوں کو اولے الامر کے تحت. ثواب بھی آگے سے وہی ہے. اب وہ حسین بادشاہ کی داستان ہے. حسین آسمانوں میں تھے تو کہاں تھے؟ ایک لفظ آیا ہے قرآن میں عالین. کہا ابلیس تو نے سجدہ تکبر کی وجہ سے نہیں کیا یا تو نے اپنے آپ کو عالین میں سے سمجھا؟
یعنی کوئی عالین ہیں جنہوں نے آدم کو سجدہ نہیں کیا، ساری مخلوق نے کیا، عالین نے نہیں کیا. اسی لیے اللہ کہہ رہا ہے تو نے اپنے آپ کو عالین میں سے سمجھا. یہ عالین کیا ہے؟ عالین جمع ہے علی کی، جمع ہے علی کی. یعنی محمد والے محمد نے کہا ہم ہیں عالین، تو علی کی جمع ہے عالین. تو سمجھ میں آیا کہ جب یہ اللہ کے پاس اکٹھے ہوتے ہیں تو کلنا علی، اور جب مخلوق کے پاس آتے ہیں تو کلنا محمد. کمال خوبی ہے آپ کے نعرے، کمال. ایسے دل قربان ہو جاتا. میں بھی اسی کا انتظار کر رہا تھا کہ یہ بیٹھ جائے تم لوگوں کا. بڑا خوبصورت نعرہ تھا، کل ایمان. کوئی بات نہیں، مومن آئیں چیز. اب میں تو اس کے جوتے اٹھانے کے بھی لائق نہیں، مجھے کچھ نہیں مسئلہ ہوتا، لیکن حرمت ذکر ہے. جہاں میں یقیناً آئے تو میں پیچھے ہی بیٹھ جاؤں گا، میں آگے نہیں آؤں گا. آپ بیٹھ جائیں تاکہ سب کی توجہ ادھر ادھر ہو جاتی ہے، میری بھی ہو جاتی. میں ہوں فقیر اور ملنگ آدمی، میرا اگر وجن ٹوٹ جائے گا تو مجھے عجیب سا لگتا ہے کہ یار اب پھر دوبارہ رابطہ کروں، کیونکہ میں اپنا ذکر خود بھی سنتا ہوں، کیونکہ میرے مولا کا ذکر ہے. میرے کان کیوں محروم رہے؟ ٹھیک ہے نا، میں مومن ہوں، مجھ پہ واجب نہیں ذکر سننا، مجھ پہ بھی ویسے واجب ہے جیسے. نعرہ لگایا تھا کہ مومن نے خدا اس کو کرے گا ٹھنڈا کرے گا علی کی محبت سے. اس نے کہا کل ایمان، کل ایمان. یہ علی کو لقب کب ملا تھا؟ سخی بادشاہ کو جب وہ جنگ میں سرکار گئے، شاید احد، شاید خندق، آپ کہیں گے خندق، چلو خندق مان لیتے ہیں. خندق میں جب عمر بن عقبۃ کو علی بادشاہ نے جہنم واصل کیا، لیکن وہاں ہوا کیا تھا؟ کیوں کل ایمان کہلائے تھے؟ وہ ایک جگہ سے خندق پار کر آیا تھا. اب لوگ تنزل کہتے ہیں، ہم اب خیبر خندق سن کے اکتا چکے ہیں. ارے تمہارے مولا باقر فرماتے ہیں ہم اپنے بچوں کو علی کی جگہ قرآن کی طرح پڑھایا کرتے تھے. علی کی جگہ قرآن کی طرح. وہ ہوا کیا کرتا؟ لطف لو، تھوڑا سا بڑا مزاج درست ہو جائے، خوش ہو جاؤ، تو پھر بات آگے معرفت کی طرف بڑھے. پوری کوشش کروں گا تمہیں عرفان میں اتارنے کی، ہمت ہارنے والا نہیں ہوں. وہ خندق جیسے کہ وہ کہیں سے خندق تنگ تھی یا کسی نے تنگ رکھی، بہرحال عمر بن عقبۃ لعین پھیلانا آیا. جب پھیلانا آیا تو تلوار نکالی، کہا او مسلمانوں، تمہاری جنت میری اس تلوار کی نوک پر ہے. آؤ جسے جنت جانے کا شوق ہے میں اسے جنت پہنچا دوں. کوئی بھی جنتی ہونے کو تیار نہ ہوا. اس جنگ کا حال قرآن نے بیان کیا ہے، میں کیا بیان کروں گا. نبی دیکھو تو صحیح پیسے بیٹھے جیسے سروں میں پرندے، ہلیں گے تو وہ اڑ جائیں گے. اس قدر خوف زدہ. اس نے پھر کہا جب کوئی نہیں اٹھا تو اس نے اپنا نیزہ رسول کے خیمے کی طرف پھینکا. وہ رسول کے خیمے کے پردے میں پیوست ہوا. رسول اعظم اخلاق، مکارم الاخلاق کے مالک رسول شدید غصے میں باہر آئے. نیزے کو دیکھا، خیمے کے دروازے کو دیکھا، پھر ارشاد فرمایا کوئی ہے جو اس کلب کی زبان کو بند کرے.
کوئی نہیں اٹھا. اس نے پھر کہا ایک ہی اٹھا, یا رسول اللہ حاضر ہوں, علی بیٹھ جاؤ. پھر اس نے بکواس کی, ختمیہ مرتبہ نے پھر اسے کلام کہا, پھر علی اٹھے, کہا بیٹھ جاؤ. تیسری مرتبہ پھر علی اٹھے. نہ جانے تاریخ کو جملہ کیوں کھا گئی, جو علی نے کہا مالک تو کہتا ہے بیٹھ جا, اللہ کہتا ہے کھڑا ہو جا. اب ایک حدیث دلیل پر دے دوں, یہ نہ ہو کہ سمجھو کہ اچھا علی کو اللہ نے کیسے کہہ دیا. اور بھائی رسول کی حدیث موجود ہے کہ علی جو میں دیکھتا ہوں تو وہی دیکھتا ہے, جو میں سنتا ہوں تو بھی وہی سنتا ہے, نبی سوائے اللہ کی کسی کی نہیں سنتا. اور دوسری دلیل دے دوں صحیح مسلم شریف کی, نہیں صحیح ترمذی شریف کی, اس میں مناقب علی میں جلد دوم میں یوم الطائف, کہ جس دن رسول نے طائف کو فتح کیا, اس دن کیا ہوا, رسول فجر کی نماز طائف کو فتح کر کے صبح کی نماز میں گھوڑے پہ سوار ہوئے, اور کہا علی کدھر ہے, علی حاضر ہوئے, کہا علی اپنے گھوڑے پہ سوار ہو کے میرے قریب آ. علی اپنے گھوڑے پہ سوار ہوئے. صحیح ترمذی شریف جلد دوم میں سے مسلمانوں کی, ہم سب کی مقدس کتاب ہے حدیثوں کی, ہم ملت اسلام کی کتاب کی بات کر رہے ہیں. وہ صحیح ترمذی نے مناقب علی میں لکھا کہ یوم طائف کو رسول اللہ نے علی کو گھوڑے پہ سوار کرا کے, خود بھی گھوڑے پہ سوار ہو کے, فوج کے درمیان آ کے علی کو کہا گھوڑا میرے قریب لا. دونوں گھوڑے برابر ہوئے. رسول نے جھک کر علی کے کان میں سرگوشی شروع کی, حتیٰ کہ ظہر ہو گئی. لوگوں نے کہا آج اپنے بھائی سے کیا گفتگو کی, آپ نے کیا سرگوشی کی, لوگ بڑبڑانے لگے. رسول نے کان سے اس نے علی سے منہ کو ہٹا کر لوگوں کی طرف دیکھا, کہا او لوگوں تم کیا سمجھے, علی کے کان میں, بھائی کے کان میں محمد سرگوشی کر رہا تھا, ہرگز نہیں, اللہ سرگوشی کر رہا تھا. اتنی دلیلیں کافی ہیں یا اور بھی دوں, ساری رات دیتا رہوں گا کہ علی اللہ سے سنتا بھی ہے, علی سے بات کرتا بھی ہے اللہ. تو علی کھڑے ہو. تیسری مرتبہ جب علی نے کہا مولا آپ فرماتے ہو بیٹھ جا, اللہ حکم دیتا ہے علی کھڑا ہو جا, تجھے بھیجا ہی کیوں تھا, میرا محبوب غصے میں ہے. اور ویسے بھی تاریخ کی تیسری ایک دلیل بھی لے لو. اس تاریخ میں یہ دلیل ہے کہ جب رسول اللہ غصے میں ہوتے تھے, یہ بھی سیاہ ستا کیا, جب رسول غصے میں ہوتے تھے تو کوئی شخص اس سے بات نہیں کر سکتا تھا سوائے علی کے. تو اسی لیے غصہ تھا رسول کو, کیونکہ اس نے نیزہ پھینک دیا تھا. کہاں, رسول کے دروازے پہ. ہائے تو کچھ بھی نہیں سمجھے, نبی کا دروازہ ہے اور کسی نے اونچی آواز میں گستاخی کر کے نیزہ مار دیا ہے, اور رسول باہر کے نکل کے کہہ رہے ہیں کلام کون ہے جو اس کلام کی مجھے زیب نہیں دیتا کہ میں ممبر سے منام ہوں کہ کلام کا ترجمہ کیا ہوتا ہے. پتہ نہیں تم پورے والے کلام کو جانتے ہو کہ نہیں, تو کلام کی زبان بند کرو. یہ اللہ کا رسول کہہ رہا ہے. اس نے گستاخی کیا کی تھی, نبی کے دروازے پر نیزہ مارا تھا. علی آگے بڑھے, مولا میں جاؤں, کہا نہیں, اس نے گستاخی میری کی ہے. علی نے سر جھکا کے کہا مالک آپ نے مجھے اپنا نفس نہیں بنایا. بس یہ کہنا تھا کہ بازو پکڑا, بھائی کو خیمے میں لے گئے. عجب منظر دیکھا تاریخ نے, دونوں گئے تھے
لباس اندر تبدیل کیا، دستار باہر آ کے امامہ علی کے سر پہ رکھا، کہا جاؤ. جب علی تھوڑی دور گئے تب رسول نے کہا سنو، کل کا کل ایمان، کل کے کل کفر کے مقابلے میں، کل کا کل کفر ہے، اس کے مقابلے میں کل کا کل ایمان، کل کا کل ایمان جا رہا ہے. اگر علم الکلام کا میں طالب علم ہوں تو علم الکلام میں ایک چیز بڑی خوبصورت ہے کہ کلام پر کلام کیا جا سکتا ہے. ختمی مرتبت آپ کہہ رہے ہیں کل کا کل ایمان جا رہا ہے، تو پیچھے کیا رہ گیا ہے؟ کل کا کل ایمان چلا گیا. ہاں پتہ نہیں. اب وہ جنگ ہوئی، سب دیکھ رہے ہیں نا کندھوں پہ چڑھ کے ایک دوسرے کے، کہ نظر آئے ایک گرد و غبار ہے. ظہر تک لڑائی ہوئی، اس نے آتے ہی گھوڑے کی ٹانگیں کاٹ لی، 2 ٹانگیں اگلی کاٹ لی. علی نے دیکھا بڑے غور سے، مبارزت ہوئی. اس نے کہا تو ابو طالب کا بیٹا ہے؟ وہ تو کریم الاخی، وہ تو کریم بھائی تھا. فوراً علی نے جواب دیا کہ چپ رہے، میرا بابا کسی کافر کا بھائی نہیں ہے. دلیل کیا؟ کہا نہیں، ہم کافروں کے بھائی نہیں. حملہ ہوا 12. علی نے اسے کہا 3 باتیں، اسلام قبول کر لیں. نہیں ہرگز نہیں. اب واپس چلا جائے. کہا عورتیں کیا کہیں گی؟ کہا اچھا پھر پہلے حملہ کر. اس نے کہا یہ ہو سکتا ہے کہ میں پہلے حملہ کروں. تو جناب میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ علی میدان جنگ میں موت بانٹنے نہیں جاتا، علی میدان جنگ میں زندگی بانٹتا ہے. تبھی تو 3 موقع دیتا ہے کہ یا حملہ کرو، یا اسلام قبول کرو، یا لوٹ جاؤ تاکہ زندہ رہو. اچھا وہ آگے بڑھا، اس نے حملہ کیا. مالک نے اسے روک دیا اس حملے کو. اب علی نے اس کی بجائے اس کی ٹانگوں پر ذوالفقار چلائی، اس کی دونوں ٹانگیں کٹ گئی. اس نے کہا ابو طالب کے بیٹے یہ کیا کیا؟ کہا نہیں، میں نے تم سے بھی جنگ نہیں کی، میں نے تو معصوم جانور کے ٹانگوں کے قتل کا تم سے قصاص لیا. وہ بے زبان جانور تھا. امام برحق کیسا ہوتا ہے، ظلم نہیں دیکھ پایا کہ گھوڑے پہ ظلم ہو، اس کی ٹانگیں کاٹ. پھر اس کے سر پہ جا کے تشریف فرما ہوا. جب اس نے کوئی نازیبہ حرکت کی، لکھا ہے تاریخ میں، ورنہ اس کی کیا ضرورت، وجہ اللہ کا جلال ہی اتنا ہے. گھڑ دی گئی بات ہے علی کی شرافت دکھانے کے لیے. علی کو کسی کی سند کی ضرورت ہے؟ بہرحال دیکھا جا رہا تھا کہ اچانک علی اس گرد و غبار سے نکلے. علی ٹہل رہے تھے، بالوں سے اسے پکڑ رکھا تھا، لا کے حضور قدموں میں ڈالا. رسول نے مسکرا کے بھائی کو دیکھا، پھر سر کو دیکھا اور بازو پکڑا. کہا علی تیرے آج کی یہ ایک ضرب افضل من عبادت الثقلین، عبادات ثقلین سے افضل ہے. ثقلین کی عبادتوں سے، یعنی کائنات میں جتنی عبادتیں ہوں، علی کی صرف ہاتھ کی ایک حرکت افضل من عبادت الثقلین، ثقلین کی عبادت سے افضل ہے. علی کے ہاتھ کی ایک حرکت نہ جانے وہ عبادتوں میں آ کے عبادتوں کو باطل کیسے کرتا.
علم نہیں ہے مجھے اس کا، اس فکر کا مجھے نہیں پتا، ہوتا ہوگا کوئی طریقہ اس کا بھی، آگے بڑھ جائے تو سمجھ کل کے کل ایمان۔ تو حسین کون؟ جو کل کے کل ایمان کا بیٹا، ماں اس کی کل طہارت، دادا اس کا محافظ توحید، بھائی اس کا مجتبی۔ مجتبی جان کسے کہتے ہیں؟ ہر لفظ کا معنی ایک جیسا نہ کیا کرو، ایسی بھی دیر لگری نہیں ہے۔ مصطفیٰ کا معنی چنا ہوا، مرتضیٰ کا معنی چنا ہوا، مجتبی کا معنی چنا ہوا۔ تو اللہ نے یہ تینوں لفظ استعمال کیوں کیے اگر ایک ہی معنی ہے؟ نہیں بھائی، مصطفیٰ کا معنی اور ہے، مرتضیٰ کا معنی اور ہے۔ یہ مرتضیٰ کا لقب علی کو کب ملا تھا؟ نکاح والے دن، جس دن زمین پر نکاح ہوا، آسمان پہ نہیں، جس دن زمین پر ہوا۔ 40 دن پہلے آسمان پہ ہوا تھا، نہ جانے وہاں دلہا کون تھا، دلہن کون تھی۔ 40 دن بعد جب علی بادشاہ کا نکاح زمین پر ہوا تو رسول نے اس دن علی کو کہا تھا یا ایھا المرتضیٰ، یعنی وہ جو میری بیٹی کا شوہر ہے، جسے اللہ نے چنا ہے میری بیٹی کے لیے، وہاں لفظ استعمال ہوا مرتضیٰ کا۔ مجتبی، دیکھو مجتبی بڑا ایک ہی جملے میں کہہ کے آگے بڑھ جاؤں گا۔ مجتبی وہ جسے اللہ اپنے لیے چن لے، اپنے لیے چن لے۔ مجھے نہیں پتا تم مجتبی بادشاہ کا جشن کیسے حسن سے مناتے ہو، کیونکہ میں کبھی جشن پہ آپ کے پاس آیا نہیں، تو مجھے پتا چلے کہ آپ کیسے خوبصورتی سے، اور یقیناً مناتے ہوں گے انشاءاللہ، اور خدا نظر بس سے محفوظ رکھے تم نے۔ لیکن حضور نے بھی جشن منایا ہے، ایک جملہ امت کو دے کر۔ 2 کام کیے رسول نے جس دن مجتبی آیا 15 رمضان، 2 کام۔ ایک تو کوئی خبر ملی کہ حسن آ گئے، فوراً منبر پہ گئے اور کہنے لگے تم میں سے کوئی ہے جو ابھی اسی وقت چلا جائے مکے اور جا کے کعبے کا دروازہ پکڑ کر کہے کہاں ہے عاص بن وائل، آؤ تمہیں بتاؤں جس نے رسول کو ابتر کہا تھا، رسول کا بیٹا آ گیا ابتری کو مٹانے کے۔ اور دوسرا خوشی کیا تھی؟ گھر گئے، بیٹی سے کہا وہ کہاں ہے میرا لال؟ زرد رنگ کے پارچے میں حسن کو لے کے بی بی آگے بڑھی، اللہ کے رسول نے ہاتھوں پہ لیا، آیا پتہ نہیں یہ ہاتھ کیسے، یہ رسول کے ہاتھ پتہ نہیں کیا ہے، پتہ نہیں کیا ہے، کہتے ہیں اللہ سے ہاتھ ملایا تھا۔ وہ بھی ایک دقیق مسئلہ ہے۔ کہنے لگے وہاں علی کیسے ہو سکتے ہیں؟ اچھا علی کا زمین پر ید اللہ کہہ دیا، وہاں نہیں مانا۔ جنہیں ید اللہ تو میں عربی رہنے دوں گا، اردو نہیں کروں گا، عربی برداشت تو اردو برداشت ہے۔ تو وہاں کہنے لگے بھئی یقین کیجیے کبھی آپ منطق سے بھی، علم الکلام کی روح سے بھی حل نکالا کیجیے، بحث نہ کیا کیجیے، ضد نہ کیا کیجیے، کچھ نہیں۔ حق یہ ہے کہ جو حق لگے اسے مان جاؤ۔ اپنی انا اور اپنی ضد کیا ہے ہماری معصومین کے آگے سے؟ ہماری کوئی مجال ہے کیا پتی کا شوربہ؟ ہمارے کہنے سے نہ علی بڑھ جائیں گے، نہ گھٹانے سے علی گھٹ جائیں گے۔ اور میں علی کو کتنا گھٹاؤں، چلے یہ بھی خواہش پوری کر لیتے ہیں، آؤ آج سارے مل کے علی کو گھٹائیں۔ نہیں ناؤز باللہ کیا گھٹا لیں گے، آؤ گھٹاتے، کیا ڈر ہے؟ فکر ہے نا ایک انسان کی کہ علی کو علی آپ کتنا بڑھا رہے ہیں، نہیں گھٹائیے، چلیے گھٹا دیتے ہیں۔ اچھا سر کی فضیلت نہیں بیان کرتے، آنکھوں کو عین اللہ بھی نہیں کہتے، کانوں کو اذن اللہ بھی نہیں کہتے، گردن کو عنق اللہ بھی نہیں کہتے، سینے کو صدر اللہ بھی نہیں کہتے، ہاتھوں کو ید اللہ بھی نہیں کہتے، آ رہا ہے نا گھٹتا ہوا، نیچے آ رہا ہے، نیچے آتا آتا علی، چلیے ہم نے سارا ہی چھوڑ دیا علی، ہم آگے علی کے قدموں تک۔ اب میں کیا گھٹاؤں قدموں سے، کیونکہ جب میں دیکھا کہ اب علی کو قدموں سے نیچے میں کہاں لے جاؤں اس کے، تو میں تھر تھر کانپنے لگا، کیونکہ جب میں نے علی کے قدم دیکھے وہ دوش رسول پر تھے۔
اب میں یہاں سے آگے جاؤں گا تو میری جرت اور مجال نہیں، کیونکہ آگے شان رسالت شروع ہو رہی ہے۔ کندھے ہیں نبی کے جس پہ علی کھڑے ہیں بتوں کو توڑ رہے۔ سبحان اللہ۔ پتہ نہیں توحید پرستوں کو بت شکل سے مسئلہ کیا ہے، چلو پھر سمجھ نہیں آیا یہ چیز۔ میں نے کیا کہا؟ میں کہہ رہا ہوں توحید پرستوں کو بت شکل سے پیر کیا ہے آخر؟ سبحان اللہ۔ جس نے بت توڑے توحید بچائی، توحید پرستوں کو اسی سے دکھ ہے۔ چلیں آسان کرنے والے شکر سمجھ آئے۔ اب یہ نہیں ہے کہ میری کوتاہی میں سمجھا نہیں پا، اب آگے بڑھ جائیے۔ تو کہاں سے کہاں گھٹا؟ چلیے کیا کروں میں؟ نہ علی گھٹتا ہے نہ علی بڑھتا ہے، ہم نہ اسے گھٹا سکتے ہیں، میرے بھائی نہ اسے بڑھا سکتے ہیں، ہم نہ کوئی غلو کرتے ہیں نہ ہم مقصر ہیں۔ خدا کا خوف کیجئے، کبھی مومن بھی مقصر ہوتا ہے، کبھی مومن بھی غالی ہوتا ہے۔ نہیں، کیا پھر سلیمان کو ہم کیا کہیں گے جس کے بارے میں محمد والے محمد نے کہا کہ اگر سلیمان کا عقیدہ ابو ذر کو پتہ چل جائے تو ابو ذر اس کے قاتل کو دعا دے اور اسے کافر قرار دے دے کہ سلیمان کو کافر ہو گئے۔ اب میں کیا کروں؟ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں اب سلیمان کو غالی کہوں، ابو ذر کو مقصر کہوں۔ او بھائی، مومن کبھی غالی مقصر نہیں ہوتا، مومن صرف مومن ہوتا ہے۔ یہ نام کیوں رکھ رہی ہیں آپ نے اپنے ارد گرد؟ علی کو کون کیا بڑھائے گا؟ اچھا چلو جو غلو کرتا ہے چلے مجھے ہی سمجھ لو کہ میں غالی ہوں، چلو اچھا میں غالی ہوں، اب میں علی کو کیا بڑھاؤں گا؟ کہاں لے جاؤں گا؟ کدھر کروں گا؟ تو میں رسول کے خلاف نہیں چلا جاؤں گا کہ رسول نے کہا تھا علی کو کوئی جانتا ہی نہیں سوائے اللہ کے اور میرے، تو میں کتنا بڑھا دوں گا بیٹا؟ میں نہیں بڑھا سکتا، مجھے علی کا پتہ ہی نہیں تو میں بڑھاؤں گا کیا؟ اور جو گھٹانے والے ہیں وہ جانتے ہیں علی کو کون سا پیرامیٹر ہے۔ اچھا چلو کوئی بات نہیں، اور سہولت دے دیتے ہیں، اچھا تم پیرامیٹر بنا دو کہ علی کو اتنا ماننا ہے اتنا نہیں ماننا۔ تو جب تم مجھے یہ سوچ دو گے کہ علی کو اتنا ماننا اتنا نہیں، تو پھر مجھے حق حاصل ہے کہ میں تم سے سوال کروں کہ توحید کا بھی پیرامیٹر دو کہ توحید کتنی ماننی جائز ہے کتنی نہیں ماننی۔ مسئلہ پیش آتا ہے، عرفان میں نہیں جاؤں گا، آپ تو اس میں گھبرا جاتے ہیں، بالکل عام سی باتیں کر رہا ہوں، گھبرانا نہیں، آپ سوالوں کے جواب ڈھونڈا کرو، ویسے نہ کیا کرو فلاں غالی فلاں مقصر، یہ کون سی بات ہے؟ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ اور یہ کہہ رہے ہیں یہ نماز پڑھتا ہے یہ نماز نہیں پڑھتا یہ بے نمازی ہے۔ خدا کا خوف کرو، نماز قائم کرو بھلے نہ پڑھو۔ پرواز در ملکوت میں آقا خمینی رحمت اللہ نے ارشاد فرمایا تھا، ہمارے بہترین دوست ملک کے رہبر ہیں، ہمارے فرقے میں مانتا نہیں کہ میں کہوں شیعوں کے عالم تھے، نہیں، عالم اسلام کے عالم تھے، عالم روبانی تھے۔ انہوں نے کتاب جو اکٹھی کی گئی ان کے اکتسابات پر انسان کامل اور امامت یا امامت اور انسان کامل دونوں ناموں سے ہیں، اردو میں اس کا ترجمہ ہوا ہے، اس میں ذرا دیکھو تو صحیح۔ روح اللہ خمینی رحمت اللہ ہمارے محدث، ہمارے عالم دین، عالم اسلام کے ایک نادر و نابغہ روزگار عالم، انہوں نے اپنی کتاب انسان کامل و امامت میں ارشاد فرمایا، عنوان تھا ذل اللہ، اللہ کا سایہ، اور اس کے نیچے انہوں نے لکھا ذل اللہ کے کہ غور سے سنو، رسول اللہ نے علی کو جب کعبہ سے لیا تھا تو ارشاد فرمایا علی اللہ نے تیرا نام ذل اللہ رکھا ہے، تو اللہ کا سایہ ہے، اور نیچے نوٹ دیا کہ دیکھو اگر انسان کبھی یہ سوچے کہ آسمان پہ میرا رب کیا کر رہا ہے تو وہ اللہ کے سائے کو دیکھے، کیونکہ سایہ وہی کچھ کرتا ہے جو سائے کا صاحب کرتا ہے۔ ذل اللہ، حسین ذل اللہ کا بیٹا،
متصل ہونا حسین سے، حسین کے گرد طواف نہیں چھوڑنا اپنا. حسین خود تسبیح ہے، حسین کا نام تسبیح ہے. تم نے صرف رونے کا ذریعہ سمجھا حسین کو، نہیں، حسین رونے کا ذریعہ ہرگز نہیں. حسین کا اسم تسبیح ہے. اس کی دلیل دے دوں تمہیں تاریخ میں سے کہ حسین کا نام تسبیح ہے. میں نہیں کہہ رہا، کسی عالم دین نے بھی نہیں کہا، معصومہ نے کہا، علی کی بیٹی نے کہا، اور بڑے جاہو جلال نے کہا، بھرے دربار میں کہا. جب کوفہ میں ابن زیاد کے سامنے کاروان توحید اس پر لعنت ڈالنے کے لیے دربار میں داخل ہوا، یہ تو کیوں کہتے ہو پیشی ہوئی، یہ کیوں کہتے ہو کہ دربار میں قید کر کے لایا ہے؟ نہیں، کاروان توحید ملعون پر لعنت کرنے کے لیے بنفس نفیس دربار میں داخل ہوا تاکہ باطل کو وہی ذلیل کر دے. اس نے جو سیدہ کو دیکھا اور سروں کی طرف دیکھ کے کہنے لگا، کیسی فوج تھی بہادر جس نے بنی ہاشم کے نوجوانوں کا قتل کیا. تاب جاؤ جلال سے شہزادی آگے بڑھی. مجھے نہیں پتا کہ بی بی کوئی مظلومہ خاتون کی طرح، مجبور خاتون کی طرح روتی پیٹتی ہوئی داخل ہوئی. اگر سیدہ اپنے مقتولوں پہ روتی پیٹتی داخل ہوتی تو توحید کو کون بچاتا؟ یہ بھی داخل ہوئی. کیا کہا؟ تمہاری فوج نے بنی ہاشم کے نوجوانوں کو قتل کر دیا. تب جلال حیدری پورے جوبن پر تھا. کا سنو لائن، او گندی جگہ پر اگنے والی جڑی بوٹی، سن ذرا، تو کہہ رہا ہے تیری فوج نے قتل کیا. ارے یہ کریم امام تھا حسین. میں نے صبح عاشور کو دیکھا کہ رو رہا تھا کہ مجھے قتل کر کے میرے نانا کی امت جہنم جا رہی ہے. کہ اتنا کریم تھا حسین. کہا خوف آنا چاہیے تجھے حسین سے، کیونکہ حسین اگر اپنے نام کی تسبیح کر دیتا تو تمہارے فوج کے سپاہیوں کی روحیں ان کے بدنوں کو پھاڑ کر باہر نکل کر اولے الامر کے پیروں میں سجدہ کرتی. حسین کی منزلت کو، حسین کیسا خدائی انسان ہے، کریم، صدق کریم، خطرناک حد تک کریم. معافی دینے پہ آئے تو شمت 3 دفعہ تلوار کے نیچے آیا اور اسے چھوڑ دیا. کہا ابھی تم نے جرم نہیں کیا، چلا جا، نکل جا. میں فطرت کا امام ہوں. اگر مقتول قاتل کو قتل کر دے، یہ بھی سمجھ نہیں ہے. اچھا آگے چلو، اگلا صفحہ اٹھتے ہیں. حسین نے کہا، میں نے کل کہا تھا کہ حسین آسمان میں کیا ہے. پتہ چلا کہ جنت خلق کہاں سے ہوئی؟ حسین کے چہرے کی تجلی سے. تجلی جانتے کیا ہوتی ہے؟ پتہ ہے، روشنی. یہ روشنی کو نور سمجھ رہے ہو؟ نور کی تعریف یہ روشنی ہے؟ نہیں، یہ جلنا بجھنا یہ نور نہیں ہوتا. نور یہ ہوتا ہے کہ علی کا چہرے کی چمک سے سورج چمک اٹھا. یہ ہوتا ہے نور. اب ذرا جو علی کے چہرے سے سورج بنا اس کی طرف دیکھو تو صحیح، آنکھیں دیکھ سکتی، چند آ جائیں، بند ہو جائیں. یہ نور مجازی ہے، نور حقیقی نہیں. نور حقیقی چمکتا نہیں ہوتا، نہ اس میں سے کچھ نکلتا ہے نہ اس میں کچھ آتا ہے، بس وہ نور ہے. نور. اچھا سنو، چھوٹی سی مثال سے سمجھا کے میں گزارش کروں گا. سمجھا میں کہہ سکتا ہوں آپ کو، میری کیا ضرورت کہ میں آپ کو سمجھاؤں. بھائی دیکھیے مقناطیس ہے،
چھوٹی سی مثال بچوں کی طرح دے کے عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، اللہ کرے پیغام پہنچ جائے۔ یہ مقناطیس ہے، مقناطیس کے ارد گرد ایک میدان ہے، فیلڈ ہے اس کی مقناطیسیت کا، یعنی اس کے اندر جو چیز لوہے کی آئے گی وہ اس سے چمٹ جائے گی، وہ خود نہیں جا کے اس کو چمٹاتا بلکہ اس کا اثر مقناطیس کا، دیکھی ہوئی نا مقناطیس، گھبرا کیوں گئے ہو یار؟ مقناطیس کا اثر ہے، فیلڈ ہے، میدان ہے اس کا، میدان، اس میں اس کا اثر ہے، جو شے اس کی جیسی آئے گی وہ لوہے کو کھینچ لیتا ہے پوری طاقت سے، وہ خود نہیں کھینچتا، اس کا اثر کھینچتا ہے۔ یہی امام نے اپنے کلام میں کہا تھا کہ ہم اس مؤثر کے اثر ہیں، یعنی اللہ مؤثر ہے، ہم اس کا اثر ہیں۔ اب جس نے اللہ سے ملنا ہو وہ ہمارے قریب آئے تاکہ ہم اسے مومن کریں تو وہ اللہ سے ملے۔ وہ براہ راست اللہ سے نہیں مل سکتا۔ نماز پڑھتے ہو نا، 2 رکعت تم پڑھا کرو، جو کام میں خود کرتا ہوں وہ تمہیں کیسے روکوں، تمہیں کیسے سند دے دوں؟ نماز فرض ہے، واجب ہے۔ ہاں، علل شرائع میں شیخ صدوق علیہ رحمہ نے لکھا ایک عنوان ہے، نماز کیا ہے؟ یہ وہ کتابیں جو المدرسے آپ کی لائبریری جہاں کی انجمن نے بنائی ہیں کچھ لوگ پڑھی ہوئی، شیخ صدوق کی کتابیں منگواؤ، اردو میں چھوٹی بچہ پڑھتا اس کو، اس میں ہے عنوان نماز کیا ہے، اس کے نیچے حدیث ہے مولا کی۔ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ جب میں اللہ کے پاس گیا، میرے رب نے مجھ سے کہا کہ میرے محبوب تیری امت پر میں نے 5 نمازیں فرض کر دی۔ میں نے کہا مولا یہ کیوں کی؟ اللہ نے مجھ سے کہا میرے محبوب کیونکہ ہر نبی کی امت اپنے نبی کے مرنے کے بعد اس کی آل کو بھول جاتی تھی، لیکن میں نے تیری امت پر 5 وقت کی دن میں نمازیں فرض کر دی کہ تو جب ان کے درمیان سے واپس لوٹ آئے گا تو یہ 5 وقت کی نمازیں پڑھیں تاکہ تیری آل انہیں یاد رہے۔ یہ ہے علت ہے، تو تم دن میں نہیں چاہتے، آپ نہیں چاہتے کہ 5 وقت آپ آل رسول کو یاد کریں۔ پھر مزے کی بات ہے، معصوم سے مقابلہ بھی شروع کرا دی، میرے سننے میں آ رہا کہ مقابلہ شروع ہے، نماز افضل کے حسین افضل، ماتم افضل کے، او خدا کے بندے وہ کیا ماتمی ہوگا جو ماتم کر کے نماز قائم کرے؟ اس سے بڑا کون ہوگا؟ اور ماتمی جانتا ہے کہ وہ کون ہے، وہ کتنا مقدس ہے۔ آپ میری طرف دیکھیے بھائی، مہربانی کیجیے میری طرف دیکھیے، میں حسین کی بات کر رہا ہوں، آپ لوگوں کو دیکھ رہے ہیں، بچوں کو دیکھ رہے ہیں، خدا کا خوف کیجیے، دل نہیں چاہ رہا تو اٹھ جائیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن ذکر، یہ ذکر عبادت ہے، اور عبادت میں ادھر ادھر دیکھنا۔ مولا کیا ہے؟ خدا کے لیے مجھے کچھ آپ نے بلایا اتنی محبت سے، مجھے کیوں آئے؟ دیکھو کتنے سب لوگ بیٹھے ہو، آپ کتنے اچھے ہیں، مجھ جیسے حقیر کو سننے آ گئے، کیوں آئے سننے؟ کہ حسین سننا ہے بھائی، چلو۔ تو اگر آپ ڈسٹرب ہوں گے تو بری بات ہے نا، عبادت میں خلل نہیں ہے۔ مولا حسین دی پاک ذات نے بلند تر صلوات۔ مجھے معاف بھی کر دیجیے گا، میں نے ایک مومن کی شان میں کچھ الفاظ کہے، میری مجال نہیں کہ مومن کو ڈانٹوں، حالت نماز میں ہے نا ہم سب، تو جیسے نماز میں ادھر ادھر دیکھنا ویسے نماز میں ڈانٹ دینا بھی ممنوع ہے، میں معافی کرتا ہوں مومن سے۔ مومن سے نماز آل محمد کی یاد میں ہے، اسے ہر حال میں قائم کرو، ہر حال میں قائم کرو، کیونکہ مولانا باقر نے فرمایا کہ جہاد 2 طرح کے ہیں ہمارے لیے، ایک میدان میں نکل گئے
ماتم کر کے ثابت کرو کہ حسین پر ظلم ہوا، اور دوسرا مسجد میں جا کے نماز پڑھ کے ثابت کرو کہ ہم نمازی ہیں۔ سمجھ لیں؟ لیکن ماتمی کون ہے؟ میں رہا مدینہ کیسا کریم ہے کہ ہوں پاکستانی کہلاتا مدینے والا۔ یہ سبز گنبد کی رحمت کہ میرے نام کے ساتھ اپنا نام چھوڑ دیا۔ اس کا بھائی کتنا کریم، نجف گیا تو نجفی کہلایا، میں اپنی ذات ہی بھول گیا۔ لوگ مجھے نجفی کہنے لگے۔ یہ کتنا کمال ہے میرے مقدر کا کہ میرے نام کے ساتھ ان کے نام، تو مجھے حق ہی کہنا چاہیے نا۔ کیا اس زبان پہ جو بوسے لیتی رہی ہو وہ جھوٹ بھی بولے؟ یہ لباس زیب کر کے گناہ کماؤں ممبر پہ بیٹھ کے تمہیں خوش کرنے کے لیے؟ کیوں؟ تم میری جگہ قرآن جاؤ گے قبر میں جواب دینے، مجھ سے ہی پوچھا جائے گا نا، تم سے تو نہیں پوچھا جائے گا۔ لیکن جب اسی طرح تم سے بھی پوچھا جائے گا کہ بھائی ابھی تلقین میں سنا تھا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ واشہد ان امیر المومنین علی ولی اللہ، تو جب فرشتے کہیں گے کون ہے امام، تو پھر کیا کہو گے؟ کہیں مانتا تھا کہیں نہیں مانتا۔ مومن ماتمی کون ہے؟ ماتمی کی عظمت دیکھو۔ میں ولی رحمہ مدینہ میں اگر دعویٰ کروں نا، نہیں پہلے ایک واقعہ سنو گو، زیادہ وقت میں نے تمہارا لے لیا۔ آپ کا شکریہ ہے، مہربانی، آپ جیسے مجھ جیسے خشک آدمی کو برداشت کر رہے ہیں کل سے، مہربانی ہے تمہاری، خدا تمہیں اس کا اجر دے۔ لیکن حق ہی سنو، حق ہی سمجھو، حق ہی کہو، حق کے سوا کچھ نہ، خدا کے علی کو امام ماننا ہے تو پھر حق کے سوا کچھ نہیں، ذاتی پسند نہ پسند نہیں، پھر جو اللہ نے کہا ہے وہی مانا، جو اللہ کے رسول نے کہا ہے وہی مانا، جو مولا نے کہا ہے وہی مانا۔ اب وہ دیکھو ماتمی کون ہے، 22 سال کے ہیں حسین، کل بھی کہا تھا کیسے عمر بتاؤں، نہیں 22 سال ہو گئے تھے مدینہ کی ہواؤں کو حسین کے چہرے کو چومتے ہوئے، خدا سلام، چہرے کو چومتے ہوئے 22 سال۔ پتہ نہیں کیا ہوا، ایک شام کو مزاج حسینی میں آیا، امامہ اتارا، ابا اتاری، نالین پہنی، خالی لباس میں، دروازہ کھلا حرم سرا تھا، حسین باہر آ گئے، ہائے مدینے کی ہوائیں واللیل کی زلفیں، وہ یاسین چہرہ، حل عطا کی ابرو، وہ قرآن کے ایک ایک آیت حسین کے چہرے پہ چمک رہی تھی۔ باہر آ گیا حسین عین جوانی میں، حسین باہر آ گیا عین جوانی میں۔ صوفی اعتاز کی طرف چلے، اب سلیمان، اللہ اکبر، سلیمان ابن عبداللہ الخزائی کی بات کر رہا، وہ اور بہوی کھڑے تھے، عبداللہ بہوی، وہ کھڑے تھے بازار میں، سب گم ہو گئے، حیران ہو گئے، ہائے رسول کی جوانی، ہائے نبی مصطفیٰ کا شباب، دیکھنے میں دنیا محل۔ یہ کچھ یوسف تھوڑی تھے کہ عورتوں کی انگلیاں کٹ جاتی۔ اکثر ہر تقریر میں کہتا ہوں کہ خدا کے دین نے یوسف سے مثال نہ کیا کرو، اللہ کی قسم حفاظ بیٹھے ہوں گے اور میرے سراغوں پہ قرآن ان کے کلیجے میں ہے، لیکن میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ پورے قرآن میں اس میں یوسف کی تعریف اللہ نے کہیں نہیں کی،
اللہ نے تو مصر کی عورتوں کی بات وہی کی ہے کہ مصر کی عورتوں نے کہا کہ یہ جو ہمارے سامنے سے گزرا ہے یہ بشر نہیں ہے، کوئی فرشتہ ہے، اتنا خوبصورت۔ اللہ نے نہیں کہا کہ اسے خوبصورت ہے، اور اللہ کہہ بھی نہیں سکتا تھا کیونکہ اللہ یوسف سے پہلے محمد بنا چکا تھا۔ یوسف سے پہلے مصطفیٰ کو بنا چکا ہے، اور مصطفیٰ کے حسن کے بعد اب کسی اور کے حسن کی تعریف۔ قرآن سے دلیل دے دوں تمہیں، سورہ جہاد قرآن کا ایک اسلوب ہے جو حفاظ بیٹھے ہیں، میں ان کے جوتے بھی اٹھانے کے لائق نہیں، لیکن ان کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ پورے قرآن میں اللہ نے جہاں بھی جنت کا ذکر کیا، حور و غلامان کا ساتھ ذکر کیا، یعنی جنت اور حور غلامان ہر جگہ تعریف اکٹھے آئی، لیکن جب سورہ دہر میں لفظ فضہ استعمال کیا تو وہاں حور کا نام نہیں لیا۔ کیوں؟ کہ زہرا کی کنیز کا نام آ گیا، حور کی کیا بچا؟ دلیل دیکھو، ایسی ابس تھوڑی گفتگو کروں گا آپ سے، ایسی باتیں نہیں کرتا جس سے آپ کا دل دکھے۔ میں حسین پہ بات کرنے آیا ہوں، حسین کوئی دل آزاری کا نام ہے نہیں، حسین تو دل لگی کی بات ہے، حسین تو عشق کا نام ہے۔ آؤ عشق میں ڈوب جاؤ، میرا ایک مشورہ مانو گے؟ علی کی محبت کا خمار چڑھنے دو، مت روکو خمار چڑھنے دو، علی کی میں پیتے چلے جاؤ، چڑھنے دو، حد سے زیادہ چڑھنے دو۔ علی کی محبت کا جتنا خمار چڑھے گا، جتنی بے خودی آئے گی علی کے لیے، اتنا ہی خدا ایک نظر آئے گا۔ مت روکو عشق علی کو، عشق علی کو مت روکو، ظلم نہ کرو، ظلم نہ کرو اپنے آپ پہ۔ آغاز کے بازار میں حسین کھڑے، ہائے لوگ زیارت کر رہے ہیں جوانی رسول کی، پتہ ہی نہ چلا دمبے ذبح کرنے والوں کے کچھ ہاتھ قلم ہو گئے، ہاتھ قلم ہو گئے۔ بہروی کہتے ہیں میں ابن رسول کے پیچھے بھاگا اور کہا مولا غضب ہو گیا، کہا حسین رکی، دیکھا کیا ہوا؟ مولا جرت نہیں ہے، لیکن وہ بازار میں لوگ دمبے ذبح کر رہے تھے، سرکار وہاں سے بے حجاب گزر گئے۔ بہت دل کرتا ہے ابھی گفتگو کرنے کو، پر سمجھو تو یہ حجاب کیا ہوتا ہے؟ یہ نعرہ مجھے تسلی دیتا ہے کہ تم سن رہے ہو۔ خدا حجاب کا راز پتہ ہے کیا؟ دیکھو جس نے حجاب کیا ہوتا ہے، یہ میں نے کر دیا، یہ بھی سمجھا دے تم ساتھ، یہ کپڑا میرا حجاب ہے آپ سے، لیکن یہ آپ سے پردہ ہے، اس حجاب کا مجھ سے کوئی پردہ نہیں۔ تو جب بھی تم محمد والے محمد کو حجاب اللہ کہو تو یہی سمجھو یہ آگے کھڑے ہیں تو اللہ کا نور ہمیں نظر نہیں آ رہا، یہ خود دیکھ سکتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ بغوی کہتا میں بھاگ دوں، مولا وہ ہاتھ کٹ گئے، ابن رسول واپس ہوا، کہا بھائی کس کس کا ہاتھ کٹ گیا ہمیں دیکھتے ہوئے؟ کہا سبھی کوئی ایسی بات نہیں، کچھ بھی نہیں، تیرے عشق میں کٹ گیا، تو رسول کا بیٹا ہے، کوئی بات نہیں، پھر کیا ہوا، ہاتھ ہی تو کٹا۔ کہا نہیں، حسین کی محبت میں تمہارا ہاتھ کٹا ہے، قریب آؤ، اپنے ہاتھ لاؤ۔ اور وہ 6-7 لوگ ہیں، ابن اقوا نے بھی اسے روایت کی، اور 6-7 ہاتھ تھے، امام نے حسین نے ہاتھ کٹے ہوئے پکڑے، بازو سے لگائے اور اپنا ہاتھ اوپر مس کیا،
لمس سمجھتے ہو؟ مس کرنا اور ہوتا ہے، یہ مس ہے اور یہ لمس ہے۔ لمس دیا حسین نے، ہاتھ ہٹایا، روح تھی عمر، جوڑا تھا اولے العمر نے، ہاتھ جڑتے گئے، ہاتھ جڑتے گئے، روح کام کرنے لگی۔ تب حسین نے ایک تاریخی جملہ کہا اور مڑ گئے گھر کی طرف، کہنے لگے سنو، میرے عشق میں جب بھی زخم لگاؤ گے نا، وہ معجزے سے ٹھیک نہیں ہوتے، تم اپنی زنجیر شریف کو دیکھو، تم نے ہائے حسین کہہ کے زنجیر چلایا، یہ نہ کہو معجزہ ہو گیا، اتنا بڑا زخم تھا ٹھیک ہو گیا، یہ معجزہ نہیں ہوا۔ حسین نے وعدہ کیا ہوا ہے، میرے عشق میں جو بھی زخم کھائے گا میں خدا کے اسے لمس دوں گا۔ حسین کا وعدہ ہے کہ لمس دے گا۔ تو اب ماتمی نے اپنا مقام دیکھ لیا، معجزہ وعجزہ نہیں ہوا، خوش قسمت ہو حسین نے چھو دیا ماتمی جو تھے تو میں چھو دیا حسین نے۔ میں ساری رات کعبے میں پڑھا رہا ہوں نا، 8 سال پڑھا رہا ہوں، ایک دن بھی دعویٰ نہیں کیا کہ مجھے کبھی معصوم نے چھوا ہو۔ ہائے تم کتنے مقدس، ادھر سے جیت چلی، ادھر حسین نے ہاتھ رکھ دیا، کتنے پاک ہو، رہ گئی حاجتیں۔ ہائے سرکار بروجردی فرماتے میری ایک حاجت پوری نہیں ہو رہی تھی، 3 دن میں روتا رہا، حاجت پوری نہیں ہوئی۔ میں خواب میں گیا، مجھے حسین بادشاہ نظر آیا، میں نے دوڑ کے جا کے قدم چھوٹنے بولا میری حاجت پوری نہیں ہو رہی۔ کہا ہاں 3 دن سے سن رہے ہیں۔ اچھا بروجردی کل دروازے پہ بیٹھنا، جو پہلی ٹولی نوحہ پڑھتی ہوئی گزرے نا، اس میں سے کسی نوجوان کو پکڑ کے اس کا چہرہ آسمان کی طرف کرنا اور کہنا ہے اللہ یہ تیرے حسین کا نوحہ خان اور ماتمی ہے، تجھے اس کے چہرے کا واسطہ میری حاجت پوری کر۔ تم نے اپنا مقام پہچانا چلو، تم سب سے بس ماتم ہو گیا، نہیں تمہیں حسین نے چھو دیا۔ کیوں چھو دیا؟ کیوں کہ تم اس کی مدینہ سے روانگی پہ روتے ہیں۔ کیا بتاؤں تمہیں؟ حسین نے نانا کی قبر کو کیسے الوداع کی، حسین نے ماں، ہائے بس 2 جملے سنو، تمہاری آنکھ تر ہو جائے میرے لیے کافی، بس اتنا دل کو حاضر رکھو کہ تمہاری آنکھ تر ہو جائے۔ شہزادی جو رات کے 12:06 پر بھی اپنے مومنین کے پاس خواتین میں بیٹھی ہے کہ یہ کب روئیں گے، میں کب دیکھوں گی میرے حسین پہ کسی نے ہائے کہا۔ تیاری ہو رہی ہے کہ بی بی کو اطلاع ملی کہ ماں کی قبر سے لپٹا ہوا ہے اور چھوڑتا نہیں۔ شہزادی خود بی بی کی قبر مبارک پہ آئی، دیکھا حسین اپنے حلق کو بی بی کی قبر سے مس، شہزادی دیکھ کے تڑپ گئی، آگے بڑھ کے کہا حسین کیا کر رہا ہے؟ کہا گردن کو مس، پھر ہاتھ کو مس، کہا حسین تیاری کرنی گھر چلو، ابھی اس راز کا پتہ تمہیں چلے۔ گھر تیاری شروع ہوئی، حسین کا صندوق تیار ہونے لگا کہ بیویوں نے اطلاع دی شہزادی آئیے حسین کا سامان رکھیے۔ بی بی آئی، کالا سامان، پہلا کرتا کھولا، بی بی نے کہا سبحان اللہ، یہ تو وہ کرتا ہے جو میرے نانا معراج پہ پہن کے گئے تھے۔ اسے طے کیا، صندوق میں بہن نے رکھنا شروع کیا۔ ایک اور کرتا اٹھایا، کہنے لگی بیویوں یہ کرتا حسین کا ہے، ایک دفعہ پھٹ گیا تھا،
حسین نے اتار کے مجھے دیا، میں نے سنبھال کے رکھ لیا۔ اتنے میں حسین داخل ہوئے، کہا بہن یہ کون سا کرتا؟ کہا بھیا یہ دیکھو یہ نانا کا کرتا جو معراج پہ پہنا تھا، تیرے لیے میں لے کے جا رہی ہوں ساتھ۔ یہ کرتا، یہ جو تیرا کرتا پھٹ گیا تھا۔ حسین نے کہا کہاں سے پھٹا تھا؟ آگے حسین پڑے اور پھر جگہ جگہ سے خود پھاڑنے لگے۔ بی بی نے کہا حسین یہ کیا کر رہا ہو؟ کہا شہزادی اسے پھاڑ رہا ہوں شاید یہ بدن پہ رہ جائے۔ سامان رکھتے گئے، بس کافی ہوگا تمہارا دن، سامان رکھتے گئے کہ حسین کی انگوٹھیاں آئیں، انگشتریاں آئیں۔ بی بی فرحت محبت میں آگے بڑھی اور ایک انگوٹھی کو اٹھایا، کہا حسین یاد ہے بابا علی تیری اس انگوٹھی کو تمہارا منہ چومتے تھے، پھر اس انگوٹھی کو چومتے تھے، پھر تیرے ہاتھ کو چومتے تھے، حسن بھی ایسے کرتے تھے، پھر میں نے بھی کئی دفعہ اس کا بوسہ لیا، تیرا بھی بوسہ لیا، تیرے ہاتھ کا بھی بوسہ لیا، سب سے اچھی یہ انگوٹھی ہے تو یہی پہن لینا۔ حسین نے وہ انگوٹھی بھی دیکھی، پہنی، بہن کو کہا ہاتھ پکڑ، بہن بیٹھ جائے گی، میں ایک بات بتاؤں؟ ہاں بھائی، کہا آج اس انگوٹھی کا بوسہ نہ لو، میری انگلی کا بوسہ لو۔ بس شہزادی نے حیران ہو کے انگلی کا بوسہ لیا، کہا حسین تجھے ماں کی قسم سچ سچ بتا تو نے مجھے یہ کیوں کہا کہ میری انگلی کا بوسہ لے؟ رونے لگے حسین، کہنے لگے بہن کیا بتاؤں، ایک وقت آئے گا اس انگوٹھی کو حاصل کرنے کے لیے کوئی میرے پاس آئے گا، زخموں سے چور میرا ہاتھ سوج چکا ہوگا، یہ انگوٹھی اترے گی نہیں، تو وہ ادھر ادھر دیکھ کے ایک نکیلا پتھر اٹھائے گا، وہ مار 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 کے میری انگلی سے انگوٹھی تو نہیں اترے گی، میری انگلی الگ کر لے گا، اور پھر وہ ڈر کے میری انگلی کو دور پھینک دے گا۔ کہا شہزادی رونا انگلی پہ نہیں ہے، ہائے میری ماں زہرا وہ پاس ہی کھڑی تھی، اس نے میری انگلی کو خاک کربلا میں رلا دیا، ساری رات میری ماں ڈھونڈے گی کہاں ہے میرے حسین کی انگلی۔ لعنت اللہ علیہ قوم ظالم۔